میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ تو جنگ جو دین کے بنیاد پہ لڑی جاتی ہے، میں عام جنگوں کی مثال نہیں دیتا ہوں. جو ہے نصارہ نے یہ اعلان کیا کہ وہ بیت المقدس، جو ان کا بیت المقدس تھا، قبلہ اول، ہم بھی اس کو مانتے ہیں، فلسطین جیروسلم کے اندر جو القدس نام کا شہر ہے، ہم سب جانتے ہیں بہرحال. اور یہ دنیا کا وہ خطہ یاد رکھے جس کے لیے سب سے زیادہ جنگیں ہوئی اور سب سے زیادہ خون بہا. یاد رکھیے دنیا کا یہ وہ واحد خطہ ہے القدس جس کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ جنگی ہوئی. یاد رکھیں اتنی جنگیں کسی علاقے میں کبھی نہیں. تو یہاں جب کروسیڈرز جس کو بولتے ہیں صلیبی جنگیں ہوئی، اور جب پہلی صلیبی جنگ میں صلیبیوں نے اس کو قبضہ کر لیا، کہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جو کروسیڈرز کے گھوڑے تھے وہ ان کے ٹخنوں تک یا گھٹنوں تک خون کے اندر چل رہے تھے. انہوں نے نہ عیسائی میں تمیز کی، نہ یہودی میں تمیز کی، نہ مسلمان میں تمیز کی. خود اپنے عیسائی بھائیوں کو بھی قتل کر دیا، وہاں جتنے بستے تھے سب کو قتل کر دیا. اتنا قتل و غارت گیری کی کہ لاشوں میں جب گھوڑے چل رہے تھے تو جو ان کے قدم کے ٹخنے ہوتا ہے نا، گھوڑے کا جو گھٹنا ہوتا ہے، وہ تک خون میں بھرے ہوئے تھے. اس کے ٹھیک تقریباً 90 سال بعد یا 87 سال بعد صلاح الدین ایوبی نے واپس وہ شہر لیا، خود واپس مسلمانوں کے پاس آیا. لیکن اس کے بعد انہوں نے اس پہ قبضہ کیا. قبضہ کرنے کے بعد کھلا اعلان کر دیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، جو جانا چاہے چھوڑ کر اس شہر کو چلے جائے، جو رہنا چاہے شہر میں امن کے ساتھ رہے، جس کی زمین ہے اسی کے پاس رہے. سب کچھ وہ کر دیا. اور عیسائیوں کے دو گروہ میں لڑائی تھی کہ بیت المقدس کے اندر، بیت لحم کے اندر جو ایک چرچ ہے جہاں مانا جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، وہ چرچ کو کون سنبھالے گا؟ صلاح الدین ایوبی نے ایک خاندان کو اس کی چابی دے دی، کہا کہ مسلم خاندان تھا، تم اس کو سنبھالو. عیسائیوں سے کہا تم ڈسپیوٹ ختم کرو. ان کے دو بڑے گروہ تھے، دونوں لڑے تھے، میں چابی. تو کہا تم ڈسپیوٹ ختم کرو، ایک مسلمان خاندان روز کھولیں گا صبح اور شام میں بند کر دیں گا تمہارے حساب سے. اس تاریخ سے لے کر آج تک وہ چرچ جو بیت لحم کا جو سب سے مقدس چرچ ہے عیسائیت کا، ایک مسلمان خاندان ہی اس کو روز صبح کھولتا ہے اور شام میں بند کرتا ہے. آج بھی یاد رکھیے فلسطین کے اندر. سمجھ رہے ہیں بات؟ السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.